دیکھیں بہرحال خیر وہ ان کا مسئلہ وہ جانے. آج عمران خان صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی میں خواجہ آصف نہیں وہ پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، اس میں وہ تبدیلی پتہ نہیں، وہ تبدیلی کا نشانہ آپ دیکھ بھی لیں، ویسے اللہ کرے کہ وہ پورا اس کا ایک طرف عائلہ ملک صاحبہ بیٹھی ہیں. تو عائلہ ملک تو تبدیل ہو گئی نا، کاف سے وہ آ گئی تحریک میں، پیچھے ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب نہیں وہ بھی تبدیل ہوئے، مشرف کے ساتھ تھے، تو مشرف کے ساتھ تھے، اب عمران کے ساتھ ایک طرف جو ہے نا انعام اللہ نیازی تھے، نہیں تو ڈاکٹر اسرار شاہ بھی، وہ بھی اسرار وہی ہے نا. میں نے یہ دیکھا کہ آج تمام سیاسی جماعتوں کی وہاں پر نمائندگی موجود تھی. اب لیکن اس میں مجھے جو خوشی کا مقام یہ ہے کہ اب تحریک انصاف والا وہاں کوئی نہیں تھا. میری بات تو سن لو، وہ میرے خیال سندھ کا کوئی اپنے ایک آدھ ان کے تھے. ان کی پریس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ بھائی یہ کیا ہے، وہ سنو جی دکھائیں جی. میں چیف جسٹس صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس کیس کو فوری سنا جائے. میں یہ کیوں ریکویسٹ کر رہا ہوں؟ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ الیکشن آنے والا ہے. انہوں نے ساری الیکشن کیمپین عمران خان کے کینسر ہاسپٹل پہ کرنی ہے جیسے پہلے کی تھی. انہوں نے جو بھی بات کریں گے کہ جی بنی گالہ کا گھر کدھر سے آیا، میرے پاس پیسے کدھر سے آ سکتے ہیں، میں تو کوئی حکومت میں نہیں رہا، میں تو کوئی گورنمنٹ میں نہیں رہا، تو میرے پیسے اس کا مطلب شوکت خانم سے ہی آئیں گے، چوری کروں گا میں، اور میرے پاس کدھر سے آ سکتے ہیں پیسے؟ ان کا مطلب تو یہ ہے. اس لیے میں چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے خیراتی ادارے کو یہ نون لیگ کی لے جناب، یہ ہے انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند کہ چیف جسٹس صاحب چونکہ الیکشنز آ رہے ہیں، ہاں تو میرے الیکشن کیمپین کو مجھے میری الیکشن کیمپین عمران خان کا کینسر ہاسپٹل، عمران خان کا کیا لگا ہوا ہے جو کہ اگر اس کے اوپر الزام کوئی لگا دے، اس کے خلاف چونکہ الزامات ہو رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب انوکھا لاڈلا مطالبہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جائے نا اسلام آباد میں یہی تو آپ سے رو رہا ہوں. آپ ان کے لیے تاکہ ان کے الیکشن کیمپین کے لیے سپریم کورٹ کے ایک ڈھال فراہم کر دیں. سیاسی لوگ تو الیکشن میں تو ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام مراحل سے جیسے مجھے اور تمہارے جیسے عامیوں کو، جو میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نخواستہ ہم کسی کی یہاں پہ توہین کر دیں، ناجائز بات کرتے ہیں، وہ جو کرے گا، ہم جو مراحل سے گزریں گے ان سے بالا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خواجہ آصف کو بلائیں اور کہیں اوے بتاؤ تم عمران خان خبردار جو الیکشن میں یہ کیمپین، خبردار اگر تم نے یہ بات ہی ہے نصرت صاحب، اگر کیسی باتیں کرتے ہیں عمران صاحب، پھر کہتے ہیں خواتین کے بارے میں، گھر کی خواتین کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد اگر ان کا یہ خیال ہے کہ لوگ ان کے بارے میں، ان کی خواتین کے بارے میں، ان کے اداروں کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو میرے خیال میں وہ سیاست چھوڑ کر کسی اور اس صورت میں تو پہل جو ہے خواجہ آصف نے کی تھی. نہیں خواجہ آصف صاحب نے بالکل جو ہے نا غلط کیا کہ شوکت خانم کو ٹارگٹ کیا، وہ بھی رمضان میں، لیکن یہ بھی تو سیاست کر رہے ہیں نا. یہ کون سا کوئی پردھان ہے جو ہے نا ان کی بات مانے کہ بڑی اور سپریم کورٹ آف پاکستان سنے تمہیں. میں بریک اناؤنس کر لوں، بریک کے بعد یہی چیزیں ڈسکس ہوں گی. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر. مشتاق صاحب، عمران خان صاحب کو سمجھانا صرف یہ مقصود ہے میرے بھائی کہ اب آپ سیاست میں ہیں، یہاں پہ وہی بات ہے کہ اسے میں خانہ کہتے ہیں، یہاں پکڑی اچھلتی ہے، اچھالی جاتی ہے، بدقسمتی کی بات ہے، بری بات ہے، لیکن یہ رواج اس کو انتہا تک بھی بدقسمتی سے آپ نے پہنچایا ہے. آپ جب کیمرے پہ کھڑے ہو کر کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر چوری کا پیسہ، چور لٹیرے، یعنی جو بھی سختی کے ساتھ کہتے رہے، لوگوں کو سننے میں اچھا لگا، لوگ اس کو برداشت کرتے رہے. اب جب الیکشن کا وقت جو ہے، مشورے دیے تھے نا ساتھیوں نے کہ بھائی آپ ان کو چور لٹیرے کہیں گے تو یہ لوگ آپ کی بات باقی آپ کو اٹریکٹ کریں گے. تو لوگوں نے سننا شروع کیا، اٹریکٹ کیا، تو پھر آپ کے خلاف بھی تو بات ہوگی. حملہ ہو رہا تھا مشتاق، انہوں نے تو چونکہ پرانے کھلاڑی تھے، انہوں نے اپنے وقت کا انتظار کیا.
اب یہ اتنی دوران اپنے جتنے بھی آرسنل میں ان کے پاس تیر تھے یہ سارے چلا بیٹھے تھے. اب انتخابات کا وقت آنے والا ہے. انہوں نے کہا چلیں جی اب ہم آئیں اپنا کھیلیں. کھیلنے کے لیے خواجہ آصف صاحب آئے, انہوں نے کھیلا. اس کے جواب میں دوسرے دن پھر چودھری صاحب نے رہی صحیح جو ہے وہ کسر پوری کرتی. نہیں, چودھری صاحب نہیں, عمران خان بولے. عمران خان نے چودھری صاحب پہ اٹیک کیا, چودھری صاحب نے عمران خان صاحب پہ اٹیک کیا. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سامنے آئے. نواز شریف نے تو کبھی کسی کو اب یہ یقیناً عمران خان صاحب کے کیلیبر سے نیچے کی بات تھی. کیسے کہ وہ اس پریس چودھری نثار علی خان عمران خان کے نیچے کی کیلیبر ہے. 7 مرتبہ عمران خان تو کبھی ادھار کی سیٹ لے کے آیا ہے. میں ایک اور ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. یار میں اور حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے کیلیبر سے نیچے کی بات تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیویاں آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں. جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان جو ہے ان کے کیلیبر, ان کے مقام اور مرتبے کی بات نہیں تھی. بہتر ہوتا کہ عمران خان وہ زبان وہ لب و لہجہ اختیار نہ کرتے. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو ایک تو طریقہ ہے کہ پاکستان کے عام شہریوں کی طرح جو موجودہ قوانین ہیں انہی کی روشنی میں نوٹس دیجئے. نوٹس کا جواب آئے, تسلی نہ ہو تو متعلقہ عدالت میں جائیے, وہاں تشفی نہ ہو آگے جائیے, پھر نہ ہو پھر آگے جائیے. اس طرح پبلک میں آ کے یہ کہنا کہ چیف جسٹس صاحب آپ آئیے, میری عزت کا تحفظ کیجئے, انتخابات آنے والے ہیں, عمران خان کے کینسر ہسپتال کو یہ نشانہ بنائیں گے, انہیں روکیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس افتخار چودھری پر کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ ایک جماعت یا ایک شخص کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کلین چٹ جاری کرے. نہیں کریں گے. دیکھیں نصرت صاحب وہ کبھی بھی کوئی بھی عدالت نہیں, لیکن ڈریگ ہی کیوں کیا جائے مشتاق, میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہاں پہ فیشن ہو چکا ہے نا. آپ خود ہی تو کہتے رہے ہیں, آپ کیا اس سے زیادہ کہ بھائی جو کام بھی کرنا ہم نے سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیا ہے. اب سپریم کورٹ جب کچھ کرتی ہے تو پھر سموسوں تک گئے لوگ یار. اس کے سامنے پھر کیا ہوتا ہے, پھر فیصل رضا عابدی صاحب آ جاتے ہیں. ملیشیا سے کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر ہے. جی خان محمد ملیشیا سے بول رہا ہوں سر. میں پٹھان ہوں, سورے مجھے اردو کم آتی ہے, لیکن عمران خان کے بارے میں کچھ باتیں کروں. ہمارا بیسیکل تعلق ضلع بنیر سے ہو. جس وقت جو حالات خراب ہوئے اس وقت ہم آئی ڈی پیز ہو. اس وقت عمران خان کے پاس کچھ وزارت نہیں ہے, برسٹر نہ ہو, لیکن اس کے باوجود ہم ادھر جو ضلع بنیر تقریباً سوات. ہلو جی انہوں نے آپ لوگوں کی مدد کی, بہت مدد کیا, بڑی اچھی بات ہے. وہ تو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. سیلاب میں بھی انہوں نے, نوشہرہ وغیرہ میں آپ کو یاد ہوگا, بہت کام کیا تھا. آپ درست کہہ رہے ہیں جی. وہ آپ کے اس حوالے سے جذبات بالکل, جہاں تک ان کے خیراتی کام ہیں, جو نیک کام ہے, اس سلسلے میں تو کوئی بہت ہی متعصب شخص ہوگا. نہیں نصرت صاحب, سیاست اگر خدمت کی بات ہے نا, خدمت اس ملک کا اگر پیمانہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی سے بڑی خدمت کس سیاسی جماعت نے کی ہے؟ مجھے ویسے آپس کی بات ہے, کراچی سے خیبر تک کوئی سیلاب, کوئی زلزلہ, کوئی چیز ہو, اگر ایک سیاسی جماعت اگر کرتی ہے, نہیں اسلاف کی بات نہیں ہے, نہیں اسلاف کی بات نہیں ہے, لیکن میں پھر ان کی سیاست میں شروع ہو جاؤں گا. لیکن یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے انہوں نے بالکل خدمت کی ہوگی, کی ہے, اور جماعتیں بھی کرتی ہیں. جماعت اسلامی تو سب سے زیادہ کرتی ہے, باقی بھی ہیں جو مناظر قرآن والے تھوڑی خدمت کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے جماعت الدعوہ والے تھوڑی خدمت کرتے ہیں. اب خدمت کرنا علیحدہ بات ہے, سیاست میں آ کے سامنے فرنٹ سے لیڈ کرنا. اب جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ نہیں دیتے اس طریقے سے. اگر خدمت کی بات ہو تو یہاں 2/3 وہ جو ہے لے کے آ جائے. آپ کے اسلاف جماعت اسلامی والوں نے, نعمت اللہ خان نے تھوڑی خدمت کی ہے کراچی کی. جیسے یہاں تو ہونا جماعت اسلامی کے 33 بندے وہاں سے MP ہوتے. جیسے تمہارے اسلاف جماعت اسلامی والوں نے, نہیں میرے اسلاف دیکھیں, میری بات یہ میں وہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن پھر غلط سیاست کرنے کے بعد ان کو جو ہے ووٹ نہیں ملتے. تو عمران بھائی کو بھی تو وہ کم بخت بے غیرت بریگیڈ نے کہہ دیا تھا نا, گڈ لکنگ جماعت اسلامی. تو تمہارے اسلاف ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تو عمران بھائی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے
کاش کہ تمہارے اسلاف کی راہ پر نہ چلتے تو کوئی بہتری کی وزارت عظمیٰ کی طرف کا راستہ بن رہا ہوتا. میرا تو شکوہ ہی ان سے یہ ہو رہا ہے بھائی, میں تو گلہ ہی یہ کر رہا ہوں. لیکن ہم یہ آپ برائے مہربانی آپ شائستگی اختیار کریں, سیاست میں شائستگی. مجھے یہ بتائیں, آصف علی زرداری سے زیادہ تنقید اس ملک میں کس پہ ہوتی ہے؟ کس پہ ہو, کس کوئی ایک سیاستدان گزشتہ نہیں, بے شک ڈیزرو کرتا ہو, لیکن کبھی جواب میں اتنے جو ہے نا, اور کم از کم جو ہے نا اس کے پاس تھوڑے پلیٹ فارم ہیں. جب وہ سامنے آیا کیا ڈی ایس این جی نہیں لگیں گی؟ جس دن انہوں نے میکسیمم کسی کو کیا گالی, وہ جو مولوی صاحب ہیں, مثلا نواز شریف کو بھی انہوں نے میکسیمم جو اپنی طرف سے تضییق کا نشانہ بنایا, ان کو مولوی کہہ کے پکارا. ان کو زونامی بھی تو کہا, زونامی دیکھیں, لیکن آج دیکھو مجھے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فلاں کی ماں بہن فلاں یہ وہ آپ گھر تک پہنچے ہوں. سیاست اسی طرح کا نام ہے نصرت صاحب, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے. بہتری کی گنجائش آ رہی ہے. کل جب کراچی میں الطاف بھائی نے افطار ڈنر سے خطاب کیا تو وہاں تحریک انصاف کے عمران اسماعیل بھائی موجود تھے. وہ تو مکمکہ ہو چکا ہے نا, وہ تو عمران خان نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آپ کو پتا ہے الطاف بھائی کے اوپر جو کچھ کیا, لیکن بعد میں جب انہوں نے کرانے والے اس وقت کہتے کراچی میں فتح کر لوں گا, انہوں نے کراچی پہ پابندی لگا دی, انہوں نے کہا کہ کام کریں. جب مکمکہ ہوا, آج بھی دیکھیں, آج بھی دیکھیں نا, آج تو آپ ایم کیو ایم کے بارے میں جب آپ کا اتنا 180 ڈگری سے دوبارہ آپ واپس آئے ہیں تو کیا باقی آج جب گئے ہیں, آج جب ایم کیو ایم والے گئے ہیں, شامی روڈ پہ ملاقات ہوئی. شامی روڈ کے ایک دفتر میں ملاقات ہوئی ہے. بھائی کیا ہے وہ شامی روڈ؟ یہ ہمیشہ آپ کہتے ہیں ہمارا شامی روڈ, ملاقات شامی روڈ پہ ہوئی. وہاں پر جاوید ہاشمی صاحب تھے اور شاہ محمود قریشی. تحریک انصاف کا بھی کوئی تھا؟ نہیں, تو یہ دونوں تحریک انصاف. تو وہاں پر ایم کیو ایم نے وہی آل پارٹیز کانفرنس کی, اس کا تو انکار کر دیا. لیکن اس سے کم از کم مشتاق ایک بات تو ثابت ہوئی نا کہ تمام تر باتوں کے باوجود تحریک انصاف اب لوگوں کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن چینلز اوپن رکھے ہوئی. کیسے؟ اس کے مقابلے میں نواز شریف آئسولیشن میں ہے. چلیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. نواز شریف آئسولیشن میں ہے. بہرحال اس پہ تحریک انصاف نے ایک چینل تو کھولا اسی جماعت کے ساتھ جس کے خلاف لنڈن میں مقدمہ کرنا تھا, یا تو سپریم کورٹ کا. سارے چینل یہ جو ہے نا دانتوں سے جو ہاتھوں سے لگائی ہوئی یا گرے ہیں وہ دانتوں سے کھولنے پڑیں گے. بہرحال میں تو اس کو ایک اچھی وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.